الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمارا کھلا دشمن بتایا ہے۔ شیطان ہر وقت کوشش یہ کرتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرے، بندے کو ایمان سے محروم کر لے۔ اسی لیے ہمیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں شیطان کی تمام شرارتوں سے بچا دینا۔ حسن حسین میں ایک عجیب روایت موجود ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں 10 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں روزانہ ہو سکے تو صبح میں یا 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچا دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دوست ایک عجیب بات لکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا ہے۔ دشمن تو ہوتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو کچھ گفٹ میں دے دیا جائے، تحفے دے دیے جائے، پیسوں کی شکل میں ان کو رشوت دے دی جائے تو وہ نرم پڑ جاتے ہیں، مخالفت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ دشمن تو ایسے بھی ہوتے ہیں اگر ان کی خوشامد کر لی جائے تو وہ اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں، مخالفت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جو نہ رشوت قبول کرتا ہے نہ خوشامد قبول کرتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک دن بیٹھ جائیں گے، شیطان کی خوشامد کر لیں گے کہ آپ ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں ستانا چھوڑ دو، ہمیں گمراہ کرنا چھوڑ دو، اور یہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان کا دشمن ہے۔ اس کی نظر ہر وقت اس بات پر ہے کہ میں کس طرح انسان کو ایمان سے محروم کر لوں۔ تلبیس ابلیس میں شیطان کی جو چالاکیاں ہے، اس سلسلے میں ایک عجیب بات موجود ہے۔ ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا کہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھیار ڈالتا ہے، کوئی بات جو تیرے تجربے میں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے بڑی عجیب بات پوچھی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے سارے تجربات ایک ساتھ بتا دوں؟ بالآخر اس نے کہا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو میرے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لے تو فوراً دے دینا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کر دینے کے بعد بندے کو بلا دوں، اور جب میں کسی کو بلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کبھی جب راستے میں چلتے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی مسکین اگر ہمیں نظر آ جائے اور صحیح معنوں میں وہ مستحق ہو، اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اس کو کچھ صدقہ دے دوں، تو فوراً ہمیں دے دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر ہمیں بلا دے اور ہم اس نیکی سے محروم ہو جائیں۔ پھر اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیں تو اسے فوراً پورا کر دینا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔ اسی لیے میرے دوستو، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لے کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوبارہ ہم اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور جب کبھی ہمیں گناہوں کے وساوس آنے لگے، نفس شرارت کرنے لگے، شیطان گناہوں کی طرف ہمیں ڈالنے کی کوشش کرے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب جو یہ خیال مجھے گناہوں کا آ رہا ہے، یہ شیطان کی شرارت ہے، اور یہ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں۔
جب ہم اس طریقے سے یاد کریں گے اور یہ تصور کریں گے اور یہ خیال ہم دل میں لائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہم کوشش کریں کہ جب ہم توبہ کر لیں تو پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ پھر اس نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کرتا ہوں اور عورت کی کشش میں مرد کے دل میں پیدا کرتا ہوں، اور یہ کام میں اپنے چیلو سے نہیں لیتا بلکہ بذات خود میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو تنہائی میں ہمیں عورتوں کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اور ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک مرتبہ جب شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے میں ان کے اوپر حملے کروں گا اور تیری نافرمانی میں ان کو مبتلا کروں گا، تو فرشتے یہ سن کر بڑے حیران ہو گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس وقت یہ فرمایا کہ تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ، اب تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اور مشکل بن گئی، یہ بات اور ان کو مشکل میں ڈال دے گی، وہ تو مردود ہر طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا اور ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا، یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم تعجب میں مبتلا نہ ہونا۔ اس نے 4 سمتوں کا نام لیا مگر اوپر اور نیچے والی سمت کو وہ بھول گیا۔ اس لیے میرا گنہگار بندہ جب کبھی نادم اور شرمندہ ہو کر میرے دروازے پر آئے گا، میرے در پر آئے گا اور اپنے ہاتھ اٹھائے گا میرے سامنے مانگنے کے لیے، چونکہ ہاتھ اس کے جو اٹھیں گے وہ اوپر کی سمت کی طرف اٹھیں گے اور شیطان اوپر کی سمت سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اس لیے ابھی میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر لوں گا۔ اس لیے اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، میرے مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ میرے دوستو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان اور نفس کی تمام شرارتوں سے میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔